نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بہت سے بھائیوں کے اصرار پر اس ویڈیو کو بنانا بہت ضروری سمجھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پشتو میں بناؤں، لیکن بہت سے اردو سپیکنگ والے بھائی بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ ویڈیو بیان جو ہے وہ اردو میں ہو تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ سکے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بہت اہم مقصد کے لیے ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ یہ آج کل ایک ایپ چلی ہے، غالباً ایک نہیں، ایک سے زیادہ بھی ہے، جس کو جاوا اور آئیڈا کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر کے اپنی حلال کمائی کو حرام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب جب مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں سنا کہ اس میں کام کرنے کا طریقہ، اس میں پیسے حاصل کرنے کا طریقہ، اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ، اور اس انویسٹمنٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ، اور اس میں سے اپنا کاروبار کرنے کا طریقہ، جب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا تو اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 4 خرابیاں تو بنیادی نظر آئی۔ سب سے پہلی خرابی کہ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب اس ایپ میں لوگ پیسے دے کر ڈالر خریدتے ہیں، اور $50 دینے کے بعد $10 ان کو ایکسٹرا مل جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آئیڈا ایپ میں آپ خرید و فروخت کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے انویسٹمنٹ کی اور 30 مرتبہ جو ہے آپ بٹن کو کلک کر رہے ہو تو آپ کو منافع مل رہا ہے۔ تو اس میں پہلی خرابی سود کی کہ آپ جنس کے عوض جنس ادھار میں بھی لے رہے ہیں اور منافع میں بھی لے رہے ہیں، ایک خرابی۔ اور دوسری خرابی کہ جو بھی آپ کو یہ ایپ کھلوا کر دے رہا ہے تو وہ آپ کو کبھی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ 1 مہینہ چلے گی، یہ ایپ 2 مہینے چلے گی، یہ کب بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے اور وہ شخص کہہ بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کھول کر اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ رزق ہے، اور رزقی کام جو ہوتا ہے وہ جوا ہوتا ہے، وہ لک ہوتا ہے کہ چل گیا تو چل گیا اور نہ چلا تو سارے پیسے، یہ جوا ہے۔ دوسری خرابی اس میں جوے کی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، اور اللہ نے اس کو رجس، نجس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس کو رجس کہا جاتا ہے، کہ یہ رجس ہے، رجس۔ تو یہ دوسری خرابی۔ تیسری خرابی کہ جاوا ایپ میں آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ فحاشی کو بیچ رہے ہیں، آپ عریانی کو بیچ رہے ہیں، آپ مغربی تہذیب کو بیچ رہے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کہ گناہ میں ہم کس کی مدد کر رہے ہیں؟ مغربیوں کی مدد کر رہے ہیں، یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں۔
اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فحاشی بڑھے گی کہ آپ کے ایک مرتبہ بیچنے سے کسی ایک شخص نے بھی دیکھ لیا، اس نے آگے بھیجا اور اس نے کسی اور شخص کو بھیجا، اس کے اپنے دوست 5000 دوستوں نے دیکھ لیا، پھر ان 5000 دوستوں نے آگے بھیجا، تو یہ کرتے 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 آپ مر جائیں گے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ یہ تیسری خرابی۔ اور چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ آپ اس ایپ کے اندر بغیر ملکیت کی چیز کو فروخت کر رہے ہو، کہ جس چیز کی آپ کے پاس ملکیت نہیں ہے، نہ بیچنے والے کا پتہ ہے کہ بیچ کون رہا ہے، کہاں سے بیچ رہا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے بیچنے کی، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، عقد نہیں ہے، اور بغیر عقد کے آپ چیز جو ہے آگے بیچ رہے ہو، یہ چوتھی خرابی ہے۔ اور فقہائے کرام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کہ آپ بغیر ملکیت کے آپ کسی چیز کو بیچو، یہ چوتھی خرابی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آئیڈا ایپ تو ایک طرف رکھو کہ آئیڈا ایپ میں بالکل قطعی طور پر اس کے اندر پکے جو ہے وہ 100% سود ہے، اور جاوا ایپ میں وہ سود بھی ہے، اور اس میں فحاشی بھی ہے، اور اس میں جوا بھی ہے، اور اس میں بغیر ملکیت کے چیز کو آگے بیچنا، یہ 4 خرابی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اللہ کو اپنے جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا کی حلال کی کمائی کو خراب نہ کرو، اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم حرام کی کمائی اگر گھر میں لائیں گے تو گھر میں فساد اور برپا ہوگا، گھر میں جھگڑے جو ہے نا وہ پیدا ہوں گے، گھر میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ منافقین کیا کیا کرتے تھے کہ یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کیسے کہ مسلمانوں کے پاس آ کر وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا آمنا، کہ ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس یعنی اپنے بڑے سردار منافقین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج ہم کیا انہی کے ساتھ اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم منافقت ایمان کا لبادہ اوڑھ کر منافقت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کس طرح دلیل دیں گے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایسا شخص کہ جو اس کام میں مبتلا ہے یا ایک کام کر رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے اس کام کے جائز ہونے کی؟ کیا اس کے پاس کوئی اتھینٹک حدیث یا قرآن کی آیت یا کسی کتاب کی کوئی عبارت جو اس کے پاس ہو کہ جس سے وہ اس چیز کو حلال سمجھ رہا ہو؟ اور اگر نہیں ہے تو خدا را عقل کے پیچھے نہ جاؤ۔ جو لوگ تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا میں عقل کے پیچھے چلے گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جس نے اپنے عقل کو کامل سمجھا، اپنے عقل کو کامل سمجھا تو گویا وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ ہماری عقل دین کے تابع ہے، یہ دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ تو خدا را عقلی دلائل دینے سے پرہیز کرو، کسی کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ جو آپ کو ایپ کھول کر دے رہے ہیں، یہ کل قبر کے اندر تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ آج تو باتوں میں ڈال کر آپ کو ایپ کھول کر دے دیں گے، آپ اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھاؤ گے یہ چند دنوں کا فائدہ ہے، لیکن اس کے بعد جب پچھتائیں گے تو اس وقت کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور پھر جو ہے ہم رو رہے ہوں گے جس طرح آپ پچھلے سال روئے تھے۔ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا کہ لوگوں کو سمجھایا گیا لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی،
بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم اور لازمی حصہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جو لوگ اس ایپ پہ کام کر رہے ہیں وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے، وہ آ کر دوسری صف میں بیٹھے ہوئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں۔ سود کا سب سے ادنا درجہ 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، تو گویا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ یہی سننا تھا شاید آپ نے۔ یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سود کا ادنا درجہ بتا رہا ہوں، تو وہ سود چاہے 100% ہو یا چاہے وہ 99 نہ ہو بلکہ 1% ہو، تو گویا آپ 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو گوارا ہوگا کہ آپ اپنی ماں کو بے حیائی کی نظر سے دیکھو؟ خدا را اس چیز کو آپ سنسیئرلی لو، سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا بھی آپ نے جو ہے نا اس میں لگایا ہے چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم اللہ اس سے دگنا دے گا آپ کو، اللہ اس سے بڑھ کر دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سود کا حکم آیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو انہوں نے اپنی جو اصل رقم تھی، آج کل کے اس دور میں شیٹھ عابد کی بھی اتنی رقم نہیں ہوگی، تو انہوں نے ساری کی ساری چھوڑ دی، ساری کی ساری چھوڑ دی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ کا حکم جب آ جائے تو مسلمان جو ہے وہ تسلیم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔